کیا حدیث کا منکر کافر ہوگا؟ مطلقاً جو سنت کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے، جو کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کے علاوہ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے دین کا، اور جتنی چیزیں عملی تواتر سے، سنت سے، یا قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو دین کے حوالے سے ٹرانسفر ہوئی ہیں میں ان کا انکاری ہوں، تو وہ تو پکا کافر ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک ظاہر ہے یہ پیرلل میں دو سورسز ہیں، اور وہ اس لیے کافر ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن میں ہی ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، قرآن نے نہیں حج کے مہینے بتائے، سب کو معلوم تھے، عرب کے لوگوں کو پتا تھا حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے کیونکہ لوگ پہلے ٹریول کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ویسے تو آخری وہ 10 دن کریٹیکل ہے نا، ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی لوگ قافلے نکل پڑتے تھے، تو ان سب کو حج کے مہینے کہا جاتا تھا، لیکن قرآن نے نہیں بتایا، قرآن میں کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے کہ حج کس دن ہونا ہے۔ سورہ حج موجود ہے، یوم عرفہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے کہ 9 ذوالحجہ کو ہوگی، تو یہ کس سے چل رہی ہے؟ سنت سے۔ نماز کا طریقہ سنت سے، سنت کا ہی ریٹن ریکارڈ ہے احادیث، لہٰذا مطلقاً تو سنت کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے، غامدی صاحب بھی نہیں ہے۔ غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہاں رہ گیا چند احادیث کا انکار کرنا، تو وہ کیا حنفی نہیں کر رہے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کا انکار؟ صرف غامدی صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، مجلس 96، جس میں غامدی صاحب کی کچھ تفردات ہیں جو ان کو میں نے ایڈریس کیا۔ بیسیکلی وہ غامدی صاحب کے حق میں نہیں ہے ویڈیو، کچھ چیزیں ان کی ڈاکٹرن کی جو پازیٹیو ہیں ان کو اپریشیٹ کیا، جہاں پہ غلطی ہے وہ ہائی لائٹ کی، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔